ایک روز کا ذکر ہے کہ میں باورچی خانے میں بیٹھی بھوت کے لیے انڈے پھینٹ رہی تھی۔ جمیلہ نے ایک دن کہا تھا کہ بھوت کو کھانے میں نیپتھالین ملا کر کیوں نہ دی جائے۔ بات معقول تھی، لہٰذا میں انڈوں کو اسی طرح چھوڑ کر ایک دم سے سیدھی اپنے کمرے میں گئی اور کپڑوں میں سے ایک گولی نیپتھالین کی نکالی۔ اب میں سوچی کہ اسے پیسوں کاہے پر، پھر مان خیال آیا کہ پیسنے سے تو اس کی بدبو پھیل جائے گی، لہٰذا یہ بہتر ہے کہ اس کے 4-6 ریزے یا کرچیاں ڈال دی جائیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے، تا وقتے کے دانت کے نیچے نہ دبے۔ یہ سوچ کر میں نے چاقو نکالا اور گولی کتر ہی رہی تھی کہ جمیلہ آ گئی۔ اری، میں نے خوش ہو کر کہا۔ دیکھیے، میں نے خوش ہو کر اس گولی کے ریزے دکھائے۔ جمیلہ نے بجائے خوشی سے اچھل پڑنے کے اس طرح پوچھا کہ جیسے اب بھی نہیں سمجھی کہ میرا کیا مطلب ہے، حالانکہ رائے خود اس نے دی تھی، بلکہ گولی کے ٹکڑے کو ہاتھ میں لیتی ہوئی بولی، کیا کرو گی؟ بھوت کو کھلاؤں گی۔ میں نے کہا، ہیں؟ تمہیں نے تو کہا تھا اس دن نیپتھالین کی گولی کھلانا جب میں فینائل کو کہہ رہی تھی۔ چل، اس نے اپنی گردن کو جنبش دے کر کہا، تو دیوانی ہوئی ہے، یہ بھی کوئی مذاق ہے؟ میں نے جل کر کہا، اس کلموئے سے مذاق کرتا ہی کون ہے؟ خدا نہ کرے کہ میں اس سے مذاق کروں۔ بات کاٹ کر جمیلہ بولی، تجھے تو باتیں آتی ہیں، مذاق نہیں اور کیا ہوتا آیا ہے، آخر کو ایک دن اس کی بن کر رہنا ہے، تو دلوں میں رنجش سے کیا فائدہ؟ جمیلہ کی یہ باتیں سن کر میں کچھ گھبرا سی گئی۔ میں نے اس کے اس وقت سنجیدہ چہرے کو غور سے دیکھا اور یہ معلوم کر کے مجھے گونا حیرت ہوئی کہ جمیلہ یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہی ہے۔ میں نے بھی سنجیدگی سے کہا، بہن، یہ تمہاری اس وقت کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی۔ جمیلہ نے میری کیفیت کا اندازہ شاید لگا لیا اور ایک دم سے ہنس کر بولی، میں نے جھوٹ کیا کہا؟ اتنے میں اماں جان نے مجھے آواز دی، میں جیسے بھول ہی گئی تھی کہ انڈے پکانا ہے۔ میں باورچی خانے کی طرف جمیلہ کو لے کر چلی۔ نیپتھالین کی تجویز کو جمیلہ نے منع کر دیا اور میں کھانا تیار کرنے لگی۔ جمیلہ باتیں کرتی جاتی تھی، آج تو اس کی باتوں کا رخ ہی نرالا تھا۔ پہلے تو اس نے ہماری ان تمام متحدہ کوششوں کو مذاق بتایا جو دراصل ہم دونوں نے باوجود بھوت سے نفرت ہونے کے کی تھی، لیکن میں نے بات کاٹ کر کہا کہ میں تو اس کلموئے کو نکلوا کر رہوں گی، اور یہ کہہ کر جمیلہ کو اس کی پرانی تجویز یاد دلائی۔ جمیلہ کی رائے سے یہ قرار پایا تھا کہ اگر بھوت بے حیائی پر اتر آئے اور باوجود ہمارے تنگ کرنے کے گھر سے نہ نکل جائے تو ایک اور ترکیب چلی جائے، اور وہ یہ کہ میں اپنی خالہ زاد بہن کو جمیلہ سے خط لکھواؤں کہ وہ اس معاملے میں میری مدد کریں۔ ان سے پوری امید تھی کیونکہ یہ خود مجھے اپنے بھائی کے لیے چاہتی تھیں۔ ہم دونوں نے خوب نشیب و فراز دیکھ کر طے کر لیا تھا کہ ان کا بھائی پھر بھی اس کلموئے بھوت سے تو 1000 درجے بہتر ہوگا۔ چنانچہ میں نے جب اس تجویز کا ذکر کیا تو کہاں تو جمیلہ بڑے زور و شور سے اس کی تائید کرتی تھیں، یا آپ کچھ سر ہلا کر کہنے لگیں، بہن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ انہوں نے کہا، اس لیے کہ بہن کچھ بھی ہو، اگر ایمان کی پوچھتی ہو تو تمہارے بھوت کا وہ لڑکا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یا میرے اللہ، میں نے سر پکڑ کر کہا، ارے کم بخت، یہ تجھے ہو کیا گیا؟ ایک دم سے جو اس کی طرفداری کر رہی ہے، غضب کرتی ہے، کہاں یہ کلموعہ بھوت اور کہاں وہ۔ جمیلہ کچھ تیز ہو کر بولی، سڑن ہوئی ہے، صورت شکل کو لے کر کیا چاٹے گی؟ صورت شکل میں وہ اچھا ضرور ہے، مگر یہ تو بتاؤ ذرا کہ وہ حضرت کرتے کیا ہیں؟ 4 سال سے سن رہی ہوں کہ FA میں فیل ہو رہے ہیں، اور تمہارا بھوت ہمیشہ اور ہر سال درجے میں اول آتا ہے، تمغے ملتے ہیں، وظیفہ ملتا ہے، اور اب کوئی دن جاتے ہیں کہ BA پاس کرتے ہیں، کوئی بڑی سی نوکری مل جائے گی۔ کون سی تم رئیس زادی ہو؟ باپ کو تمہارے 100 روپے ملتے ہیں، اور بھوت پاس ہوتے ہی جو ہو گیا نوکر 200-300 کا۔ تو بولو، یہ بھوت اچھا کہ وہ؟ میں تو ایمان کی کہوں گی، صورت البتہ بیچاری کی ذرا کچھ خدا کی مار پڑے۔ میں نے جل کر کہا، کم بخت، یہ تجھے کیا ہو گیا آج؟ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے؟ یہ کلموعہ 1000 روپے مہینہ بھر بھی کمائے تو نہ بابا، مجھے نہیں چاہیے۔ بھوت کی صورت، خدا نہ ڈالے پالا میرا، یہ آج تجھے۔ بات کاٹ کر ہنستے ہوئے جمیلہ بولی، سن تو میری سن۔ بات دراصل یہ ہے کہ تو ہے بے وقوف، جانتی نہیں ہے کہ بدصورت میاں کتنا اچھا ہوتا ہے، دن رات جورو کی جوتیاں کھاتا ہے اور الٹی خوشامد اور خاطر کرتا ہے۔ تو پھر اس سے کیا مطلب؟ میں نے چیبا جبی ہو کر کہا۔ جمیلہ بولی، مطلب یہ کہ بنتی کیوں ہے اتنی؟ میں نے کچھ جل کر کہا، تو بہن میں بتاؤں، تم ہی نہ کر لو، دن رات جوتیاں مارا کرنا۔ جمیلہ نے کہا، کیوں، کیا ہوا؟ مگر نہیں میری قسمت کا تو جیسا برا یا بھلا ہے وہ مقرر ہو چکا۔ غلط، میں نے کہا، بالکل غلط۔ ابھی کچھ معاملہ تمہارا طے نہیں ہوا ہے، بلکہ یہی گمان غالب ہے کہ کچھ طے نہ ہوگا۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ ابھی کچھ نہیں ہوا، اور آج یہ کہہ رہی ہو۔ کچھ جل کر جمیلہ بولی، اچھا بہن، ان قصوں کو چھوڑو۔ میں نے تو آج ہنسی مذاق چھوڑ کر بات کہی ڈھنگ کی، اور تم لگی لڑنے۔ قصہ مختصر اس طرح خلاف معمول باتیں کر کے جلدی ہی جمیلہ چلی گئی، اور اب میں عجیب فکر میں پڑ گئی۔ اس وقت تو کام کاج اور گھر کی دیکھ بھال میں پڑ کر بھول سا گئی۔
مگر دوپہر کو گھنٹوں سوچتی رہی، مگر میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ یہی رہ کر میں اپنے دل میں سوچتی تھی کہ الہی یہ معاملہ کیا ہے، یہ جمیلہ کو آج کیا ہو گیا ایک دم سے۔ میں ایک الجھن میں پڑی ہوئی تھی، عقل کام نہ کرتی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ دوسرے روز میں خود جمیلہ کے یہاں گئی تو بھی اس نے یہی باتیں کی، بزرگانہ انداز سے نصیحتوں کا اس نے پل باندھ دیا، طرح طرح سے نشیب و فراز سمجھا کر یہی کہا کہ تیرا منگیتر بڑا متحمل اور بردبار ہے، بڑا قابل ہے، بڑا لائق و فائق ہے، اور پھر اب سب معاملہ طے ہو چکا ہے، اب زیادہ تنگ نہ کرنا چاہیے۔ میں ان لیکچروں سے تنگ آ گئی، بڑی سوچتی رہی، جب کبھی جمیلہ ملتی اسی قسم کی باتیں کرتی، بہت کچھ غور کرتی، مگر یہ معمہ حل نہ ہونا تھا، نہ ہوا۔ جمیلہ کی نصیحتیں بڑھتی جاتی تھیں کہ عجیب معاملہ پیش آیا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ دوپہر کو جی گھبرایا تو حالانکہ جمیلہ سے طبیعت کھٹی ہو گئی تھی، مگر سوچا کہ لاؤ وقت ہی کٹ جائے گا، چنانچہ جمیلہ کے یہاں پہنچی اور سیدھی اس کے کمرے میں پہنچی۔ وہ نہیں تھی، چارپائی کے پاس ہی میں نے کاغذ پڑا دیکھا، یوں ہی اٹھا لیا، دیکھا جو صحیح تو خط، اور وہ بھی کس کا۔ جلدی سے میں نے کھول کر پڑھا، جوں جوں پڑھتی جاتی میری حیرت اور خوشی بڑھتی جاتی۔ میں نے پورا خط پڑھ لیا کہ اتنے میں جمیلہ آ پہنچی اور میرے ہاتھ میں خط دیکھ کر دھک سے ہو گئی، منہ پر ایک دم ہوائیاں اڑنے لگیں، لیکن ایک دم سے اس نے سنبھل کر مسکرانے کی کوشش کی اور کچھ لڑکھڑائی ہوئی زبان میں کہا، دیکھا تم نے اس بھوت کی شرارت کو؟ میں نے کہا، ہاں دیکھا۔ خط جمیلہ نے لے لیا، ہم دونوں بیٹھ گئے، چپکے چپکے باتیں ہونے لگیں۔ جمیلہ بولی، یہ خط اس نے ابا جان کو لکھا ہے، میرے لیے۔ میں نے بات کاٹ کر جل کر کہا، اور تم نے کہا یہ بلا میرے سر آ رہی ہے تو لگی مجھے سمجھانے اور پھسلانے کہ ایسا ہے اور ویسا ہے۔ واہ بہن، خوب رہی، سمجھتی ہو کہ بس تم سے زیادہ کوئی چالاک نہیں۔ جمیلہ کچھ سٹپٹا کر بولی، اچھا بہن یوں ہی صحیح، پھر یہ؟ میں نے خوش ہو کر کہا، اے لو بہن تمہیں مبارک ہو، یہ تو میں جانتی ہوں کہ تمہارے ابا تو بس بھوت کی قابلیت پر عاشق ہو ہی رہے ہیں، اور ادھر ہماری طرف سے وہ ڈھیل پائیں گے اور تمہیں مسز بھوت بنا دیں گے۔ معاف کیجئے، کچھ طنزیہ لہجے میں جمیلہ نے کہا، معاف کیجئے، ہمارے ہاں ان کی دال نہیں گلنے کی، ایسے ایسے بھوت پلیت تمہیں ہی مبارک رہیں۔ مجھے کیوں مبارک ہو؟ میں تو کہہ چکی، بندی تو اس کلبوئے کو نکلوا کے رہے گی، اور لکھ لو کہ اب وہ تمہیں لپٹے گا بلکہ چمٹ ہی گیا سمجھو۔ مجھے کیوں لپٹے گا؟ خوب رہی، اپنی بلا میرے سر پھینکے دے رہی ہیں آپ۔ اور آپ؟ میں نے کہا، اور آپ اس بھوت کو اٹھا کر واپس میرے سر منڈ رہی ہیں۔ انصاف کی بات کرو بہن، لڑائی تو لڑو نہیں، انصاف سے دیکھو۔ میں نے تمہارے اچھے کے لیے چاہا کہ تمہارا پیچھا اس سے چھوٹ جائے تو نیکی برباد، گناہ لازم آیا، اور وہ میرے سر پڑ گیا۔ دیکھ لو، خود خط میں لکھا ہے، صاف لکھا ہے کہ خط کھول کر سنایا، میرے چچا کی صاحبزادی کے مزاج میں اور میرے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، پھر مجھ کو ان سے انتہا سے زیادہ نفرت ہے۔ قبلہ چچا صاحب کی مرضی سر آنکھوں پر، لیکن ایسی صورت میں۔ پھر بولی خط کو بند کرتے ہوئے، اگر انصاف سے دیکھو تو بہن، نہ تمہیں میں ورغلاتی اور بدزن کرتی، نہ وہ میری جان کو آتا۔ اپنی اپنی جان سب کو پیاری ہے، تم تو ایسی بھولی بھالی اور سیدھی سادی تھی کہ تمہیں تمیز ہی کیا تھی۔ میں نے اگر تم کو بتا دیا کہ اس میں یہ خرابیاں ہیں تو اس کے یہ معنی تو نہیں کہ بہن تم میرے سر منڈ کر خود صاف نکل جاؤ۔ تم اگر اس سے راضی ہو جاؤ تو آج وہ میری طرف رخ بھی نہ کرے، قاعدے سے تمہیں راضی ہو جانا چاہیے۔ نہ بہن، میں راضی بازی نہیں ہوتی، میرے سر سے بلا ٹلی تو سمجھو کہ جان بچی اور لاکھوں پائے، مگر اوفورے تمہاری چالاکی، مجھے الٹا پھنسانا چاہتی تھی۔ جمیلہ بہن، میں تمہیں ایسا نہ سمجھتی تھی، اور میں بھی تمہیں ایسا نہ سمجھتی تھی، جمیلہ نے کہا۔ میں نے کہا، کیسا؟ وہ بولی، ایسا کہ اپنی آفت میرے گلے ڈال دی، مگر میں نے کوئی چالاکی اور فریب تو نہیں کیا۔ میں نے جل کر کہا، بی جمیلہ، مجھے تمہارا بھروسہ نہیں رہا۔ یہ کہہ کر میں بدمزگی کے ساتھ چل دی۔ انہوں نے چلتے چلتے کہا، جی ہاں، یہ خوب ہے، اپنی بلا دوسروں کے سر تھوپنا۔ میں اب گھر آئی اور خوش تھی، بے حد خوش تھی کہ چلو اچھا ہوا، بی جمیلہ کے سر بلا گئی۔ اس کے تیسرے ہی روز اتفاق پہ اتفاق کہ بی جمیلہ کی ایک حد سے زیادہ مگر احمق اور رازدار سہیلی سے ملاقات ہو گئی، اور انہوں نے پورا بھانڈا پھوڑ دیا۔ میں کیا بتاؤں مجھے کیسی خوشی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا کہ بھوت کو جمیلہ کے والد صاحب نے طلب کر کے مفصل گفتگو بھی کر لی ہے۔ جمیلہ نے اپنی والدہ اور والد صاحب کی باتیں بھی چپکے سے سن لی ہیں، اور انہیں یہ رشتہ اس درجہ پسند اور منظور ہے کہ ابا جان سے اگر بدمزگی ہو بھی جائے تو انہیں زیادہ پرواہ نہیں۔ غرض مجھے معلوم ہوا کہ بی جمیلہ بری پھنسی ہیں۔ او ہو، میں نے کہا، یوں معاملہ ہے؟ یہ میری بلا ان کے بری طرح چمٹ گئی، جبھی اس قدر پھڑپھڑا رہی ہیں۔ مجھ سے کیا چال چلی ہیں؟ قصہ مختصر، یہ نئی بات معلوم کر کے مجھے گونا اطمینان بھی ہوا اور خوشی بھی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا، بہن فیروزہ، میں کسی سے نہ کہوں گی، جمیلہ سے ذکر تک اس کا نہ کروں گی، مگر تم مجھے پتا دیتی رہنا کہ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں۔
وہ راضی ہو گئیں، بشرطے کہ میں قسم کھاؤں کہ کسی سے نہ کہوں گی۔ چنانچہ قسمہ قسمی کے بعد یہ معاملہ طے ہو گیا۔ اس خیال سے کہ کہیں مغالطہ نہ ہو جائے اور بھوت صاحب یہ نہ سمجھیں کہ میں راضی ہو گئی، میں نے اپنا رویہ بدستور تلخ رکھا۔ ہر کام پر اس طرح اماں جان سے لڑ کر بڑبڑانا تاکہ اوپر تک آواز آ جائے۔ کنکر مٹی تو ملانا چھوڑ دیے تھے کہ یہ مذاق کا پہلو ہے اور مبادا کہ اس سے غلط فہمی ہو، لیکن دوسرے طریقوں پر کھانے کا ضرور ستیاناش کر کے رکھ دیتی تھی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ بیٹھے بیٹھے میں نے سوچا کہ جمیلہ کے والد صاحب سے خط و کتابت تو ضرور ہوتی ہوگی، کیوں نہ خانہ تلاشی لے کر دیکھا جائے کہ ان کا کوئی خط بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں اوپر پہنچی، پہلے میز کے تمام کاغذات کو الٹ پلٹ کیا مگر کچھ نہ ملا۔ پھر اچکن اور کوٹ کی جیبوں کی تلاشی جو لی تو ایک خط مل گیا۔ بس میں تو اس خط کو دیکھ کر مارے خوشی کے اچھل پڑی۔ یہ جمیلہ کے والد صاحب کا خط تھا اور اس میں لکھا تھا کہ چپکے سے اس وقت جب BA کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا نکاح ہو جائے گا اور ظاہر بعد میں کیا جائے گا۔ میں نے خط کو پڑھ کر جوں کا توں رکھ دیا۔ میں تو بے حد خوش تھی۔ میں نے دوسرے ہی روز بصیغہ راز یہی جا کر فیروزہ سے کہہ دیا۔ اس نے بعد میں خود جمیلہ سے جا کر کہہ دیا۔ اس کے بعد جو وہ مجھے ملی ہے تو اس نے بتایا کہ جمیلہ کیسی کیسی کوششیں کر رہی ہے کہ اپنی گردن سے یہ پھندا نکال دے، مگر سب بیکار۔ ادھر BA کا نتیجہ آیا اور بھوت صاحب اول نمبر پاس ہوئے اور ہمارے ہاں لڈو بٹے ہیں، اور ادھر میں نے اطمینان کا سانس کھینچا کہ اب قصہ ختم ہونے والا ہے اور جمیلہ کا نکاح ہو جائے گا۔ میں بڑی دلچسپی سے اچکنوں کو ٹٹول ٹٹول کر جمیلہ کے والد صاحب کے خط پڑھتی تھی۔ نتیجہ معلوم ہونے کے بعد انہوں نے نکاح کا تقاضا کیا تھا اور خط سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ بس اب 2-4 روز میں ہو ہی جائے گا۔ میں ان دنوں بہت خوش تھی اور جمیلہ کی شادی ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ ایک روز دوپہر کو کیا دیکھتی ہوں کہ جمیلہ چلی آ رہی ہیں، خوش و خرم، مجھے دیکھتے ہی فوراً مسکرائیں۔ میں انہیں دیکھ کر اور ان کے بشاش چہرے کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی، کہیں ان کے سر سے بلا تو نہیں ٹل گئی۔ میں نے بوکھلا کر دل میں سوچا۔ آ کر جمیلہ بیٹھی اور ہنس کر کہنے لگی، ہو تم بھی بڑی شریر، آخر مجھے جکڑوا ہی دیا۔ خیر ہمارا بھوت بیچارہ جیسا بھی ہے اچھا ہے۔ لفظ جکڑوا ہی دیا کو سن کر میں چونکی پڑی۔ میرے منہ سے خوشی کے لہجے میں نکلا، کیا نکاح ہو گیا؟ جمیلہ نے مسکرا کر کہا، اسی ہفتے میں ہوگا، مہینے بھر بعد جب نوکری پر جانے لگیں گے تو رخصتی بھی ہو جائے گی۔ کیسی نوکری؟ میں نے پوچھا۔ جمیلہ خوش ہو کر بولی، خوب، جیسے تمہیں معلوم ہی نہیں۔ مجھے نہیں معلوم، میں نے واقعہ کہا۔ کہاں نوکر ہوئے؟ کتنے کے؟ ریلوے میں ہوئے ہیں، جمیلہ بولی، 400 کے۔ 400 کے؟ میں نے حواس باختہ ہو کر کہا، 400 کے؟ فخریہ جمیلہ نے کہا، ہاں 400 کے نوکر ہوئے ہیں۔ جہاں جہاں دورہ کرنے جائیں گے ایک سیلون پورا کا پورا اول نمبر کا ڈبہ سفر کرنے کو ملے گا۔ ابا جان کہہ رہے تھے کہ اس ڈبے میں زنانہ بھی ہوتا ہے، باورچی خانہ بھی ہوتا ہے، سونے کا کمرہ الگ ہوتا ہے۔ ریلوے کا کوئی بڑا افسر ہے، وہ ان کے والد کا دوست تھا، اس کا وعدہ تھا کہ تم اول نمبر آئے تو تمہیں یہ جگہ دے دیں گے۔ چنانچہ وہ ساری یونیورسٹی میں اول آئے اور اس نے جگہ دے دی۔ مگر بہن تمہارے یہاں یہ کسی کو نہیں معلوم؟ وہ تار دوسرے پتے پر منگاتے ہیں اور خط بھی، جمیلہ نے کہا۔ اچھا ہوا بہن، کالا کلوٹا جیسا بھی سمجھو ہمیں ملا، مگر بات تو یہ ہے رکھے گا ٹھاٹ سے۔ ذرا غور تو کرو کہ 400 روپیہ ہر مہینے میں، اور پھر ریل کے سفر کا بھتہ علاوہ، پھر دن رات مزے سے ریل کے ڈبے میں رہنا، روز نئی جگہ کی سیر کرنا۔ اب لڑائی کو چھوڑو، تمہاری جلد شادی ہو جائے گی جہاں تم چاہتی ہو، اور میں تو کہتی ہوں کہ وہ FA میں فیل ہو رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ؟ وہ بھی کیوں نہ ریلوے میں نوکری کر لیں، جو اگر انہیں بھی نوکری مل گئی تو ہمارا تمہارا کہیں نہ کہیں ساتھ تو ہوا کرے گا۔ میں کیا بتاؤں کہ میں کیسی خجل اور شرمندہ ہو رہی تھی۔ میری شادی ایک نالائق سے ہوگی، جمیلہ کے میاں اس کو 50-60 روپے کی نوکری دلوا دیں گے۔ ہائے میں تو مر جاؤں گی، پر یہ ذلت گوارا نہ کروں گی۔ میرے منہ سے کچھ بات نہ نکلی اور نکلتی بھی کیسے؟ 100 روپے ماہوار پانے والے غریب گھرانے کی لڑکی کو جمیلہ ایک امیر و کبیر معلوم ہو رہی تھی، اور میں خود ایک غریب و مفلس۔ مجھ سے کچھ نہ بولا گیا۔ جمیلہ میری طرف بشاش نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں نورانی چمک تھی۔ میں کچھ ایسی سٹپٹا سی گئی کہ سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کروں۔ جمیلہ نے میری پریشانی اور مصیبت کا احساس کیا اور اس سے لطف اٹھاتے ہوئے کہا، بہن تم نے اس کالی بلا کو میرے سر تھوپ ہی دیا، مگر اب پچھتاتی ہوگی۔ ایک دم سے مجھے غصہ سا آ گیا۔ میں نے بھی کچھ جل کر کہا، میں کیوں پچھتانے لگی؟ خیر، بڑے اطمینان سے جمیلہ نے کہا، جو خدا کو منظور ہو، ہم تو اسی میں خوش ہیں جو خدا کو منظور ہو۔ تھوڑی دیر اور اسی قسم کی باتیں کرتی رہیں، پھر چلی گئیں۔ ادھر تو جمیلہ اپنے گھر گئیں اور ادھر میرا کیا بتاؤں کیا حال رہا۔ انسان بھی کس قدر ذلیل ہے۔ میرے دل میں وہی بھوت اسی طرح موجود تھا،
ذرہ بھر فرق نہیں، مگر بخدا یہ ایک سخت چوٹ تھی جو دل پر لگی۔ آخر میں کیا چاہتی تھی؟ یہ ایک سوال تھا۔ بھوت سے نکاح میرا ہو جائے، لا حول ولا قوت۔ جمیلہ کا نکاح اس سے نہ ہو، آخر کیوں؟ مجھے کیا، کسی نہ کسی سے تو ہوگا، مجھے اس سے کیا بحث؟ بھوت کو اچھی نوکری ملی ہے تو کیا میں چاہتی ہوں کہ یہ نوکری اس کی جاتی رہے؟ ہرگز نہیں چاہتی۔ پھر آخر میں کیا چاہتی ہوں؟ یہ ایک مہمہ تھا، سخت کوفت گزر رہی تھی، مگر کیوں؟ اس کا جواب ندارد۔ طبیعت الجھ گئی، پریشان ہو کر مردہ سی ہو گئی۔ رات گئے تک اسی خلجان میں پڑی رہی، بڑی مشکل سے نیند آئی۔ بار بار یہی سوچتی تھی کہ اوفو، جمیلہ بھی میری شادی ہونے پر میرے میاں کو 50 روپے کی نوکری دلوائیں گی۔ دوسرے روز بھی دن بھر اسی الجھن میں رہی۔ میری آنکھوں میں ایک دم سے جمیلہ کی تصویر آ جاتی کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں تمہارے میاں کو ریلوے میں نوکری دلوا دوں گی۔ مارے غصے کے الجھ کر رہ جاتی۔ دن بھر اسی پیچ و تاب میں گزرا کہ رات کو عجیب ہنگامہ پیش ہو گیا۔ ابا جان کھانا کھا کر آئے، جھولے دار کرسی پر مزے سے بیٹھے حقہ پی رہے تھے کہ انہوں نے بھوت صاحب کو پکارا۔ میں کمرے میں بیٹھی جھانک رہی تھی۔ یہ غیر معمولی بات تھی، ورنہ کبھی بھول کر بھی بات نہ کرتے تھے۔ بلا کر برابر کی کرسی پر اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر سکوت رہا، پھر بولے، تم نے اس رشتہ دار صاحب کو کیسا خط لکھا تھا؟ بھوت صاحب نے اقبال جرم میں نظریں نیچے کر لیں، مگر جواب ندارد۔ ابا جان نے ذرا دبنگ آواز سے کہا، جانتے ہو میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ بھوت نے کہا، باپ کا سا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ ابا جان بولے، پھر یہ تم نے ایسا خط کیوں لکھا؟ کیا ضرورت تھی؟ سخت ضرورت تھی، بھوت صاحب نے ذرا زور دے کر کہا۔ میں گھبرا گئی کہ یا میرے اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری شکایت ہوگی؟ اس جواب پر والد صاحب نے بگڑ کر کہا، میں نے تمہیں مفلسی کے پھندے سے رہائی دلائی، ٹھوکریں کھاتے پھرتے تھے، نہ در تھا نہ گھر تھا، کیا اسی دن کے لیے؟ خوب، جس تھالی میں کھاؤ اسی میں چھید کرو۔ وہ بولے، ہرگز نہیں۔ والد صاحب بگڑ کر بولے، میں نے تمہیں اپنی بیٹی دی، تم نے دوسری جگہ سلسلہ جنبانی کی، پھر کہتے ہو ہرگز نہیں؟ آخر ایسا کیوں کیا؟ ذرا سنجیدہ ہو کر انہوں نے کہا، مجبوراً۔ والد صاحب نے ذرا چیں بجبیں ہو کر کہا، ہیں مجبوراً؟ وہ کیسے؟ بھوت نے کہا، عرض نہیں کر سکتا۔ والد صاحب نے بگڑ کر کہا، تم سخت گستاخ ہو اور بہانہ باز ہو، سخت نالائق، سخت نمک حرام، بدتمیز، دھوکے باز۔ کچھ ہمت کر کے بھوت نے کہا، قبلہ گستاخی معاف، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، میں نمک حلال ہوں، وفادار ہوں۔ والد صاحب غصے کے مارے کانپ اٹھے اور بات کاٹ کر بولے، تم سخت گستاخ ہو، آخر کیا وجہ؟ تم بہانہ کرتے ہو، آخر کیا وجہ تھی؟ بتاؤ کیا وجہ تھی جو تم نے ایسی ناشائستہ حرکت کی؟ قبلہ و کعبہ، بھوت نے تڑپ کر کہا، جو کہیں آپ بجا، درست ہے، آپ کو حق ہے، مگر ذرا اطمینان سے سن لیجئے۔ آپ نے میرے سر پر بجائے باپ کے ہاتھ رکھا، آپ نے مجھے روٹی کپڑا دیا، آپ نے میرے اوپر دنیا کے احسانات کیے، میری زندگی سنواری۔ بات کاٹ کر والد صاحب بولے، تو پھر کیا وجہ تھی؟ اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے بھوت صاحب نے کہا، غرض میرے اوپر دنیا کے احسان کیے، پھر میری زندگی کا انتظام کیا، مگر خدا کو منظور ہی کچھ اور۔ میں یہ مہم میں نہیں سمجھتا۔ چیخ کر والد صاحب نے کہا، مت بکواس کرو، فضول۔ تو پھر گستاخی معاف، بھوت صاحب نے کہا، جو آپ کو منظور ہے وہ خود فریق ثانی کو منظور نہیں، اور ایسی صورت میں نے کانوں میں انگلیاں دے لیں، یا اللہ مجھے موت آ جائے۔ میں چارپائی پر سناٹے میں آ کر گر پڑی۔ والد صاحب نے گرج کر کہا، کیا خرافات بکتے ہو نالائق؟ خرافات نہیں بکتا، بھوت صاحب نے پھر اسی جوش و خروش سے کہا، قبلہ و کعبہ ذرا غور فرمائیے، میرا نام بھوت رکھا گیا ہے، مجھے کلموئے کا خطاب دیا گیا، مجھے گھر سے نکالنے کی ہر ممکن تدبیر عمل میں لائی گئی، مجھے پھکنیاں مارنے کی دھمکی دی جاتی ہے، ایک ضابطے اور قاعدے کے ساتھ مجھے کھانے میں کنکر، پتھر، مٹی، کوڑا دیا جاتا ہے، لاکھ اپنی مرضی ہو، مگر ایسی صورت میں کہ دوسرے فریق کا خیال۔ والد صاحب تصویر حیرت بن گئے تھے اور یہاں بات کاٹ کر چلائے، کیا واہیات بکتے ہو؟ بھوت کس نے تمہارا نام رکھا ہے؟ کیا جنت نے؟ جی ہاں، بھوت صاحب چیخ کر بولے، میرا نام بھوت رکھا گیا ہے۔ والد صاحب ایک دم ہنس پڑے، پھر تم نے اسے مارا کیوں نہیں؟ کس قدر تم الو ہو۔ پھر والدہ صاحبہ کی طرف مخاطب ہو کر بولے، کیوں جی، کیا پھکنی سے مارنے کو کہتی ہے؟ بھوت صاحب نے بڑی تیزی سے کہا، قبلہ و کعبہ چمٹے دکھاتی ہیں، گھونسے مارنے کو کہتی ہیں، اور پھر ہر دم۔ والد صاحب نے ایک دم سے قہقہا لگایا، واللہ تم ہو اسی لائق، ضرور بیوی کی جوتیاں کھاؤ گے، پھر پرلے درجے کے احمق بھی ہو۔ میرا تمہارا موجودہ رشتہ بہت نازک ہو رہا ہے، میں تمہیں منع نہیں کرتا اور تمہیں اختیار ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اگر تمہیں جنت کے ساتھ رشتہ منظور ہو تو میرے یہاں رہو، ورنہ میرے یہاں خود سوچو تمہارا رہنا ٹھیک نہیں، مگر تم اول نمبر کے گدھے اور بے وقوف ہو، وہ تو لڑکی ہے اور بے وقوف،
لیکن تمہاری عقل پر پڑے پتھر کہ تمہیں بھوت کہہ دیا تو ہو گئے بس تم بھوت۔ اس نے گھونسا دکھایا اور تمہارا دم نکلا، اس نے پھکنی دکھائی اور تمہاری جان نکلی۔ پوچھو ان سے، والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کر کے بولے۔ کوئی غیر نہیں، ماموں کی بیٹی ہیں، اور تمہاری طرح ہم بھی ان کے یہاں برسوں رہے۔ ایک دن جو ہمیں انہوں نے گھونسا دکھایا تو۔ اماں جان اب تک منہ میں تالا ڈالے چپ بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھی، بس ایک دم سے بات کاٹ کر بگڑ کھڑی ہوئی۔ لو اور سنو، سخت بگڑ کر وہ چلائیں، ذرا ہوش کی باتیں کرو۔ واہ! والد صاحب وہیں کے وہیں رک گئے اور پھر ایک دم سے رخ پلٹ کر بولے، تو میاں میرا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اپنے چچا کا خیال ہو تو یہاں رہو، ورنہ بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد یہاں سے چلے جاؤ۔ بولو کیا کہتے ہو؟ میں کل شام تک جواب دوں گا، مگر کیا؟ والد صاحب نے کہا۔ وہ یہ کہ وہ مجھ سے بے حد نفرت کرتی ہیں اور میری اس میں کچھ خطا نہیں۔ بگڑ کر والد صاحب بولے، مارو اسے جوتیوں سے، اچھی طرح پیٹو اسے، نالائق کہیں کی، ایسے تھوڑی ٹھیک ہوگی، ہے نا آخر اپنی۔ کچھ کہنا چاہتے تھے اور زبان سے کچھ کہتے کہتے رک گئے، کیونکہ والدہ صاحبہ نے بھنا کر دیکھا۔ جاؤ اپنے کمرے پر، والد صاحب نے کہا، تمہیں اختیار ہے، مگر کل شام تک طے کر لو، میں دوسری جگہ تمہارے رہنے اور کھانے کا سب انتظام کرا دوں گا۔ بھوت صاحب اٹھے، ذرا دیر خاموش رہے، جمائی لی، جیب سے ایک کاغذ نکال کر والد صاحب کے سامنے کیا اور کہا، یہ تار ہے۔ والد صاحب نے بغیر کچھ سوال کیے تار کو روشنی کی طرف کر کے دیکھا، ایک دم حقے کی نئے منہ سے چھوٹ کر نیچے گری۔ تار الگ ہاتھ سے چھوٹ پڑا اور اماں جان یہ حالت دیکھ کر تار کے دھڑکے اور خوف کے مارے اچھل پڑی اور ان کے منہ سے نکلا، یا الہی الہی خیر۔ والد صاحب کا مارے تعجب کے منہ پھٹا ہوا تھا، انہوں نے غور سے بھوت صاحب کو سر سے پیر تک دیکھا۔ اماں جان کے تو تار کے دھڑکے سے ہوش زائل ہو چکے تھے۔ آخر والد صاحب نے کہا، 400 روپے تم؟ بھوت صاحب نے کوئی جواب نہ دیا، نظریں نیچی کر لیں۔ والد صاحب نے پھر اماں جان کو مخاطب کر کے کہا، 400 روپے مہینے کا نوکر ہو گیا، 1.5 مہینے بعد نوکری پر جائے گا۔ اور جنت؟ والدہ صاحبہ کے منہ سے نکلا، اور جنت کو چھوڑ جائے گا۔ والد صاحب نے بڑے مزے سے کہا اور پھر ایک دم سے کھڑے ہو کر بھوت صاحب کو سینے سے لگا لیا اور کہا، مبارک ہو، خدا مبارک کرے۔ مارے خوشی کے میں نے دیکھا کہ والد صاحب کی آواز کچھ دبی ہوئی سی تھی۔ پھر انہوں نے بھوت صاحب سے کہا، تم اوپر جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اب اماں جان اور والد صاحب میں باتیں ہونے لگیں۔ اماں جان نکاح کی تاریخ کا تذکرہ کرنا چاہتی تھیں اور والد صاحب اس امر کا کہ پھکنیاں اور گھونسے کیوں دکھاتی تھیں۔ اماں جان نے اس طرح اس قصے کو ختم کیا کہ کہہ دیا، اب تھوڑی دکھاتی ہے، پہلے جب چھوٹی سی تھی تب مارنے کو کہتی تھی۔ یہ کہہ کر پھر نکاح کی تاریخوں کا ذکر کیا۔ اس پر والد صاحب نے بگڑ کر کہا، تم کیوں فضول باتیں کرتی ہو؟ اس کا جواب تو دیکھ لو، کل تک رہتا بھی ہے گھر میں یا نہیں؟ مجھے امید نہیں کہ وہ گھر میں رہ جائے، وہ خود نہیں چاہتا اور الزام جنت پر رکھتا ہے۔ والدہ صاحبہ نے کہا، اور جو وہ چل دیا کل شام کو تو؟ والد صاحب نے بگڑ کر کہا، تب یہ کہ اپنی بہن کے لڑکے کو بیاہ دینا، عمر بھر جیسے چولہا پھونکتے گزری ہے ویسے ہی وہاں گزرے گی، 10-20 کا کہیں نوکر ہو ہی جائے گا، اور نہیں تو اب یہ یعنی بھوت ریلوے میں بڑے عہدے پر ہو گیا ہے، 10-20 کے حلے سے اسے بھی لگا دے گا۔ اتنا تو میرا اور تمہارا ضرور خیال کرے گا۔ ہیں روتی کیوں ہو؟ والد صاحب نے کہا، کیونکہ والدہ صاحبہ رو رہی تھیں۔ والد صاحب ایک دم سے چپ ہو کر سناٹے میں آ گئے، اپنا سر پکڑ کر کچھ دیر سوچتے رہے اور اماں جان کو روتا دیکھتے رہے، پھر اٹھ کر چل دیے اور ان کے پیچھے پیچھے اماں جان بھی آنسو پوچھتی چلی گئیں۔ ادھر میرا حال بیان سے باہر، بے دم پسینے سے شرابور، میں پست حالت میں پڑی تھی، جیسے کوئی مجھے کچل کر ڈال گیا۔ میرے اعضاء بیکار تھے، دماغ چکرا رہا تھا، ہاتھ پیر میں سنسنی تھی۔ میں نے گزشتہ واقعات پر نظر ڈالی۔ بھوت، یہ نام کس نے رکھا تھا؟ مجھ سے قسم لے لیجئے میں نے نہیں رکھا، یہ جمیلہ کی شرارت تھی۔ کھانے میں مٹی اور کنکر کی تجویزیں بھی اسی کی تھیں، تصویریں بھی اسی نے بنانا سکھائی تھیں۔ مجھے بھوت ذرہ بھر پسند نہ تھا، مگر ذرا غور کیجئے جمیلہ کی چالاکی کہ مجھے بیچ میں خوامخواہ بدنام کر کے خود اسی بھوت سے شادی رچا رہی تھی۔ غرض انہی خیالات کی ادھیڑ بن میں سو گئی۔ رات کو پچھلے پہر ایک خواب دیکھا۔ کیا دیکھتی ہوں کہ اماں جان کی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے ہیں اور جمیلہ سے وہ کہہ رہی ہیں کہ بیٹی تم ہماری جنت کے میاں کو کہہ کر نوکری نہیں دلوا دو گی۔ بس میں کیا عرض کروں کہ اس مختصر سے خواب نے میرا کیا حال کر دیا۔ میں خواب ہی میں اس ناقابل برداشت سین کو دیکھ کر چیخ پڑی۔ میری آنکھ ایک دم سے کھل گئی اور میں خود تکیے میں منہ دے کر رو رہی تھی۔ صبح میری ہمت نہ پڑی کہ باہر نکلوں اور اماں جان سے آنکھیں چار کروں۔ کچہری کا وقت آیا اور والد صاحب چلے گئے۔ کھانے کا وقت آیا اور والدہ صاحبہ نے آواز دی تو بھوت صاحب نے کھانے سے انکار کر دیا۔ والدہ صاحبہ خود اوپر گئیں اور ناکام واپس آئیں۔ میں اپنے ایک کونے میں منہ دیے بیٹھی تھی۔ اماں جان نے پیچھے سے میری پیٹھ پر آ کر 1-2 ہتھڑ دیا اور کہا،
پوری کمبخت بدنصیب، وہ جانے کو بیٹھا ہے، تو کیوں پیدا ہوئی تھی آج کو، مر نہ گئی۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کوٹری میں منہ لپیٹ کر پڑ رہی۔ اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگر بھوت چلا گیا تو کیا ہوگا؟ میں یہ سوچ رہی تھی کل کا جاتا ابھی چلا جائے، مگر پھر کیا ہوگا؟ جمیلہ سے شادی کرے گا، میری بلا سے ابھی کر لے، مگر پھر کیا ہوگا؟ جمیلہ کو ہر ماہ 400-500 کی تھیلی لا کر دے گا، دینے دو، مجھے کیا مطلب؟ جمیلہ اکڑتی پھرے گی، اتراتی پھرے گی، مجھے اپنی شان دکھانے آئے گی، میں ملوں گی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ میری شادی وہاں ہو جائے گی، اماں جان داماد کے لیے بھوت سے کہیں گی، وہ ٹال جائے گا، جمیلہ کی خوشامد کریں گی اور یہ ذلت مجھے مار ڈالے گی، میں زندہ نہیں رہ سکتی، اس سے بھوت بدل جہاں بہتر ہے، ابھی مر جاؤں۔ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وقت جا رہا ہے، اماں جان دیکھ کر آئی ہیں، شام تک وہ چلا بھی جائے گا، پھر؟ چپکے سے میں نے پینسل سے ایک کاغذ پر لکھا، میں نے تمہارا نام بھوت نہیں رکھا تھا اور نہ تصویر بنائی تھی، یہ سب کارستانی جمیلہ کی تھی، قسم کھا کر کہتی ہوں۔ اس رقعے کو میں نے غور سے دیکھا، کچھ سوچی، کچھ ہمت ہوئی، کچھ ہچکچائی۔ گھر میں ایک سناٹا تھا، میرے دل کے دھڑکنے کی آواز البتہ مجھے سارے گھر میں گونجتی معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ زینے پر چڑھنا شروع کیا، اوپر پہنچی دبے پاؤں، اسی طرح کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر میں نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ آواز آئی اور میں نے رقعے والا ہاتھ اندر کر دیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر بھوت نے اندر گھسیٹنے کی کوشش کی، میں نے دیوار پکڑ لی اور منہ پھیر لیا، مگر زور سے جو مجھے گھسیٹا تو میں منہ چھپائے اندر پہنچی، اور گھسیٹ کر اس زور سے بھوت نے میری پیٹھ پر ایک گھونسا مارا ہے کہ اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ میں چوٹ کی وجہ سے دوہری ہو گئی تو انہوں نے کہا، گھوسے دکھاتی تھیں بھی جنت، بولو کیا رائے ہے؟ شام تک کی مہلت ہے مجھے، نکل جاؤں گھر سے تمہارے کہ رہوں؟ میں بھلا اس کا کیا جواب دیتی؟ منہ چھپائے گڑی مڑی بنی بیٹھی رہی۔ پھر مجھ سے یہی پوچھا، پھر پوچھا، مگر میں خاموش۔ جب کچھ جواب میں نے نہ دیا تو میرا ہاتھ چھوڑ کر کہا، لو اب تم رخصت ہو یہاں سے اور مجھے اسباب باندھنے دو، میں چلتا بنوں جمالوں کے گھر، ورنہ صاف صاف جواب دو۔ اب میں نے ذرا گھبرا کر منع کرنے کے لیے نفی میں سر ہلایا، اس پر وہ بولے، نہ رہوں یہ مطلب ہے؟ میں تو جا ہی رہا ہوں۔ گھبرا کر اسی طرح میں نے اس بات میں سر ہلایا، یعنی رہو، تو اس کے انہوں نے یہ مانی لیا کہ اچھا چلا جاؤں، تو پھر مجھے اسباب باندھنے دو۔ میں گھبرا کر بول اٹھی، مت جاؤ۔ ادھر میرے منہ سے نکلا کہ مت جاؤ، اور ادھر میرا ہاتھ بڑے زور سے مروڑ کر اس زور سے ایک اور گھونسا اس ظالم نے میری پیٹھ پر دیا ہے کہ خدا کی پناہ میں بل کھا گئی اور دوہری ہو گئی، اور قبل اس کے کہ چوٹ سے سنبھلوں بھوت کی تاریکی عمر بھر کے لیے جنت کے نور پر غالب آ گئی۔ خدا کی پناہ، میری آنکھیں بند، میرے ہوش زائل ہو گئے، میرا سانس رک گیا۔ قبل اس کے کہ میں اپنی جان چھڑا کر بھاگوں میری پیٹھ پر ایک اور گھونسا لگا، اور پھر جو مجھے کمرے سے باہر دھکیلا ہے تو میں ایک دم سے جیسے نیچے کھڑی تھی، سیدھی میں اپنے کمرے میں گھسی چلی گئی، اور آنکھیں بند کر کے جو لیٹی ہوں تو بخدا اس کالے بھوت کا منور اور نورانی چہرہ میری آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہا تھا۔ دوپہر گزرا، شام آئی، پھر رات آئی، نہ والد صاحب نے جواب مانگا اور نہ کوئی گھر سے گیا، بلکہ رات ہی کو 10 روپے کے لڈو محلے بھر میں ابا جان نے نوکری ملنے کی خوشی میں تقسیم کرائے۔ میری اگر کچھ خطا ہے تو بس اتنی کہ بی جنت کے لیے جمالوں کے والد صاحب کی طرف سے جھوٹے خط لکھ کر اپنی اچکن کی جیب میں رکھ لیتا تھا، ورنہ اس سے زیادہ کبھی ان سے بات بھی طے نہیں ہوئی کہ اگر جنت کے ساتھ شادی نہ ہوئی تو جمالوں کے ساتھ ہوگی، جس کا یقین کامل تھا۔ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ بھیا اگر تم بدصورت ہو تو محنت کرو، اور جنت بھی کسی خوبصورت اور دلربا لڑکیوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو بھی، گھر کی مرغی کسی کو مت سمجھو، ورنہ بھی جنت کا سا حال ہوگا۔ ظاہر کو مت دیکھو بلکہ باطن اور اصلیت کو دیکھو، اور اچھی طرح سمجھ لو کہ اس سے پہلے کہ تم کسی کو بھوت یا کلموا یا حبشی کا خطاب دو تو یہ بھی سوچ لو کہ پھر بعد میں تمہیں اس بھوت نے مارے گھوسوں کے پست کر دیا تو کیا رہ گئی۔ دیکھ لو جنت بی کو پہلے کھلے بندوں چاند سا مکھڑا کھڑکی سے نکال کر اس روح سیاہ یعنی خاکسار پر دانت پیستی تھیں اور گھونسے دکھاتی تھیں، لیکن اب وہی جنت بھی ہیں کہ صورت دکھانے کی روادار نہیں، الٹے گھونسے کھائے، آنکھ نہیں ملاتی، آواز نہیں سناتی۔ 2 دن گزر جاتے ہیں اور ان کے خوبصورت چہرے کی جھلک مجال نہیں جو دکھائی دے جائے۔ ہاں ذرا غور کیجئے، میں چپکے سے ایک رقعے پر لکھتا ہوں، شامی کباب، روشن دان سے بی جنت کے کمرے میں ڈال دیتا ہوں، بغیر اوپر نظر کیے وہ اس رقعے کو اٹھا لیتی ہیں۔ دوسرے روز اپنی اماں جان سے کس محبت آمیز لہجے میں کہتی ہیں، اماں جان آج تو میرا شامی کبابوں کا جی چاہتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، بیٹی تم تو دیوانی ہوئی ہو، بھلا کون بیٹھ کر مسالہ رگڑے گا، گھنٹوں سر کھپائے گا،
پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ جنت بھی اصرار کرتی ہیں، اور واقعہ ہے کہ بیچاری کا خود جی چاہتا ہے۔ خون پسینہ ایک کر کے جنت بھی محض اپنے شوق کے لیے شامی کباب کس محنت سے تیار کرتی ہیں کہ ان کا ہی جی جانتا ہوگا۔ پھر کبھی کھیر، کبھی بریانی، جیسا بھی اوپر سے رقا نازل ہو گیا ویسا ہی جی چاہنے لگا۔ روز روز کی اس قورمہ سازی سے جل کر ان کی اماں جان کہتی ہیں، یہ تجھے چٹور پن کیوں سوج رہا ہے؟ یہ آخر بات کیا ہے کہ اتنی ندیدی ہو گئی ہے؟ میں جو سنتا ہوں یا آواز تو کہتا ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ ہے حضرت جنت کی تمہید، اور مہینہ سوا مہینہ بعد نوکری ماں جنت۔ فاعتبروا یا ایھا البنات۔